السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو کی قسط نمبر 31 آج کی ہماری 41 اور جس کو میں نے لکھا ہے تحریر عریشہ۔ تو آج کی جو ہماری ونر ہے وہ ہے صبا ملک، ان کا ریویو مجھے سب سے زیادہ پسند آیا آج۔ اور تو آج کی ہماری جو ونر ہیں وہ ہیں صبا ملک۔ سوری، بیچ میں میری آپ ہی بول رہی تھی تو میں نے پوچھ کر کے ان کو بولا آپ کی آواز تھوڑی سی کم کرو، میں نے ریکارڈنگ کرنی ہے کیونکہ میرا اور آپ کا ایک ہی روم ہے تو وہ جب فون پہ بولتے ہیں تو بہت اونچا بولتی ہے۔ تو ہاں، آج ہم 41 ایپیسوڈ جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آج 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے اگر آپ لوگ ایکٹیو رہے تو ٹھیک ہے۔ میری آپ ہی کی آواز کو پیچھے سے اگنور کر دو، وہ بہت اونچا بول رہی ہے، وہ فون پہ بات کر رہی ہے۔ تو ہاں جی، تو ابھی یہ ہے کہ میرے جو کزن ہیں، میرا کزن ہے جو اس کی شادی شروع ہو رہی ہے 6 تاریخ سے نیکسٹ منتھ کے، تو پھر میں نے مصروف ہو جانا، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ناول ہے یہ میں پہلے ختم کر دوں۔ تو آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے کہ پر ایپیسوڈ 1500 لائک دینے میں کوئی سبسکرائبر کی ڈیمانڈ نہیں کری بھائی۔ آپ لوگوں کو مسئلہ میرے سبسکرائبر سے تھا تو میں نہیں مانگ رہی سبسکرائبر آپ لوگوں سے، اب خوش مل گئی، ٹھنڈک پا گیا، دل کو سکون مل گیا نا آپ لوگوں کو، نہیں مانگ رہی میں سبسکرائبر، میرے سبسکرائبر سے سب کو مسئلہ ہے، بس میں خود اپنا یہ درد اپنے سینے میں رکھ لوں گی۔ ویسے میں نے سوچا ہے کہ اوور ایکٹنگ کرنے سے زیادہ ویوز اور زیادہ سبسکرائبر ملتے ہیں رونے دھونے سے، تو اب کیا ہے میں نے رونا دھونا شروع کر دینا۔ ویسے بھی کہہ رہے یار تم اتنا ہنستی کیوں ہو، کیونکہ میں بات کرتی ہوں مجھے عادت ہے ہنسنے کی، لیکن اگر آپ لوگ رونے سے اگر زیادہ لائکس ملتے تو میں رونے کے لیے بھی تیار ہوں بھائی، میں اپن سبسکرائب کے لیے لائک کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ تو آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 41 تحریر عریشہ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس دلہن کے لباس میں اتنی خوبصورت لگے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ یہ ڈریس کی خوبصورتی تھی یا اس کا بھی کوئی کمال تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن آج سے پہلے اس نے خود کو اتنا حسین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے آئینے پر یقین نہیں آ رہا تھا، شاید وہ اسے غلط بتا رہا تھا۔ وہ کبھی دلہن بنے گی یہ سوچ اسے کبھی بھی نہیں آئی تھی، تو خود کو اس روپ میں دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ اس کی سوچ کبھی اس طرف نہ گئی تھی کہ وہ پاکستان میں آ کر کسی پاکستانی سے شادی کرے گی، شاید اسی لیے اسے کبھی دلہن بننے کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا نام بنانا چاہتی تھی، لیکن پچھلے 7 سال سے جگہ جگہ آڈیشنز دے کر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید اس فیلڈ میں وہ کبھی قدم نہیں رکھ سکے گی، لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش چھوڑتی نہیں تھی۔ اسے اپنا کریئر بنانا تھا، شادی، سسرال، شوہر، بچے، یہ سب کچھ کبھی بھی اس کی زندگی کی پلاننگ میں شامل نہ تھا۔ مائرہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نگاہیں سامنے والے کی نگاہوں سے ٹکرائی جہاں کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے اس طرح خود کو دیکھنے پر وہ کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، جبکہ وارق کی تو جیسے نگاہیں اس پر جم سی گئی تھی۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس نے فوراً اپنا رخ بدل کر خود کو آئینے میں دیکھا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے سائیڈ پر رکھے جوتوں کو پہننے لگی، جبکہ وارق خود بھی اپنا دھیان اس پر سے ہٹاتے ہوئے شیروانی لیے واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ صرف کرتا پاجامہ پہن کر باہر نکلا۔ جیکٹ، شیروانی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ابھی تک خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہیں خاموش دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم کچھ الٹا سیدھا نہیں کر رہی، لیکن اب تمہاری خاموشی مجھے آنے والے کسی بڑے طوفان سے پہلے والی خاموشی لگ رہی ہے۔ کوئی پلاننگ کر رہی ہو کیا؟ وہ اس کے پاس سے بیٹھتے ہوئے اپنے جوتے پہنتے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر میں کچھ بھی نہیں کر رہی تو
اگر میں کچھ بھی نہیں کر رہی تو بھی تمہیں تکلیف سے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں، وہ ترک کر بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کا پھر سے آپ سے تم پہ آ جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خیر اس کا حساب تو وہ اس سے بعد میں لینے والا تھا، ہاں لیکن اس طرح سے جواب دینے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ دلہن بن کر کہیں تم بیمار نہ ہو گئی ہو، لیکن تم بالکل ٹھیک ہو، دلہن بن کر بھی تم پر شرم و حیا غالب نہیں آئی۔ اف، وہ تو شرم و حیا والوں پر آتی ہے، لیکن باہر جب تمہیں مہمانوں کے بیچ میں بٹھایا جائے گا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور نگاہیں جھکا کر رکھنا۔ وہ کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں کی دلہن ذرا شرمیلی سی ہوا کرتی ہے۔ وہ شیروانی کی جیکٹ آئینے کے سامنے کھڑا پہنتے ہوئے اسے مشورے سے نواز رہا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں مائرا کو لگا کہ وہ اسے بے شرمی کا طعنہ مار رہا ہے۔ وہ اسے کوئی جواب دینا چاہتی تھی جب اچانک چھوٹو اور احمد کمرے میں داخل ہوئے اور ان کی شور شرابے پر وارق باہر نکل گیا۔ اسے ایک طرف سے چھوٹو نے جبکہ دوسری طرف سے احمد نے تھام رکھا تھا۔ ایک طرف سے چھوٹو نے اس کے لہنگے کو اونچا کر رکھا تھا جبکہ دوسری طرف سے احمد نے اسے چلنے میں مدد دی تھی، ورنہ اس کا چلنا واقعی آج بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اسے اسٹیج پر لے کر آئے تھے، جبکہ وہ اپنے دونوں دیوروں کے ساتھ چلتی آ کر اسٹیج کی رونق بن گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی آگے پیچھے سے عورتیں آ کر اس سے ملنے لگیں۔ ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب اس کی ساس اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی، کوئی بھی آ کر کچھ پوچھتا تو وہ کہہ دیتی کہ ان کے بیٹے کی پسند ہے، وہ خود اپنی مرضی سے شادی کر کے لایا ہے۔ ان کے پاس یہ بہترین جواب تھا جو وہ سب کو دے سکتی تھی، ورنہ سب کا سوال تو یہ تھا کہ خاندان میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں تو باہر سے دلہن لے کر کیوں آئی ہو؟ اور اماں کے پاس بس ایک ہی جواب تھا کہ وارق خود اپنی پسند سے شادی کر کے آیا ہے، انہیں اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے۔ وہ سب سے اسے ملوا رہی تھی، اسے ایک ایک انسان کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ وہ ان کے نادر خیالات جان کر صرف ہنسے جا رہی تھی۔ خاندان میں کسی کی 2 بیٹیاں تھیں تو کسی کی 3، جبکہ ان کی اپنی بہن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام صدف تھا۔ وہ کبھی صدف کے لیے اپنے وارق کو سوچتی تھی، لیکن اب ان کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ صدف وارق کی پسند کے مطابق ڈھل جائے، اور اس کی کوشش بھی یہی تھی۔ جب وہ اپنا MA کرنے کے لیے ان کے گھر آ کر رہی تھی، اس نے بہت کوشش کی تھی وارق کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی، لیکن وارق کو وہ کسی بھی انداز میں پسند نہیں آئی تھی۔ وارق کا کہنا تھا کہ وہ صرف آپ کے سامنے آپ کی پسند کے مطابق بنتی ہے، اس کی حقیقت الگ ہے، اسے فورس نہ کرے، وہ جیسی ہے اسے ویسا ہی رہنے دے، کیونکہ وہ وارق کو کبھی پسند نہیں تھی اور نہ ہی وارق اس میں کوئی دلچسپی رکھتا تھا۔ جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ اگر وارق نے مزید 2-4 مہینوں میں اپنے لیے کوئی فیصلہ نہ کیا تو وہ صدف کو اس خاندان کی بہو بنا کر لے آئیں گی، جس پر اس نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں لیکن 3 مہینوں کے اندر ہی وہ مائرا کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وارق سب مہمانوں سے مل رہا تھا جب اچانک ایک آدمی اس کے پاس آ کر رکا۔ اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھتے ہی وارق کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ارے وارق، ابراہیم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو یار؟ میں تو صرف تمہاری شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا، تم نے تو مجھے بلایا ہی نہیں، شاید میرا کارڈ مجھ تک پہنچانا تم بھول گئے ہوگے، لیکن کوئی بات نہیں، میں پھر بھی آ گیا ہوں تمہاری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ آخر میرا بھی تو فرض بنتا ہے
میں ذرا دلہن کو سلامی پیش کر کے آتا ہوں۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا جب اچانک وارق نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ وارق، کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ پارٹی مہمانوں سے بھری ہوئی ہے، اگر کسی نے تمہیں یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تو؟ بابا نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اس آدمی کے گریبان سے ہٹایا تھا۔ ہاں ابراہیم، سمجھاؤ اسے، اتنی بڑی پارٹی میں کسی نے اگر وارق ابراہیم کو آپے سے باہر ہوتے دیکھ لیا تو یہ بھی جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم صاحب، خیریت تو ہے نا؟ ایک آدمی ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا تو وارق نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو کیا۔ جی فیصل صاحب، سب ٹھیک ہے، بس میں آج آنے سے انکار کر رہا تھا تو بچہ ناراض ہو گیا کہ انکل آپ ہی تو ہیں میرے بابا کے دوست، آپ بھی انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے فیصل سے مخاطب ہوا تو ابراہیم صاحب نے بڑی مشکل سے مسکرانے میں کامیاب ہوئے۔ میں ذرا دلہن کو سلامی دے کر آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اوپر اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وارق صرف غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ بابا اس کے غصے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے تھے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بے شک ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اور وہ اسے اپنے گھر میں بلانے کی غلطی کبھی نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ان کی طرح ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور پارٹی میں موجود سب بزنس مین اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اس سے زیادہ غلط یہ بات تھی کہ وہ کسی زمانے میں ان کے بڑے بھائی ابراہیم مصطفیٰ کا سب سے بہترین دوست تھا۔ زائنہ اور عرفان ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں آپس میں کزن تھے۔ ان دونوں کی شادی اتنی مشکل نہ تھی کہ وہ اپنی محبت میں پیچھے ہٹ جاتے، لیکن یہ الگ بات تھی کہ عرفان کے گھر والے زائنہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ خاندان سے ذرا الگ تھلگ رہنا پسند کرتی تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنے والدین سے بھی دور ہی رہتی تھی۔ اسے سوائے عرفان کے اور کوئی بھی پسند نہیں تھا، جبکہ عرفان پوری طرح اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر میں زائنہ سے اپنی شادی کا ذکر بھی کر دیا تھا، جس پر اس کے والد نے بے حد غصے میں اسے بتایا تھا کہ بچپن سے ان کا رشتہ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ طے ہے اور شادی بھی وہیں پر ہوگی، جبکہ زائنہ کی شادی بھی بچپن سے ان کے اسی بھائی کے بیٹے ابراہیم سے طے ہے، اور ان کے خاندان میں خاندانی تعلق اسی طرح سے قائم ہوتے ہیں۔ بچپن سے طے کی شادیاں کبھی توڑی نہیں جاتی۔ عرفان نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا، لیکن ان دونوں کے والدین نے انہیں جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے دی تھی، جس پر وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم عرفان؟ میری شادی بھی کہیں طے نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں کبھی کسی پاکستانی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے آج ہی زائنہ کو اپنے والد کی ساری باتیں بتائی تھی، جس پر وہ غصے سے بھڑ اٹھی۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا زائنہ، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اگر میں نے بابا کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور تم جانتی تو ہو نا ابھی میرے پاس جاب ہے اور نہ ہی اسٹیبلش کیریئر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اگر میں اس وقت ڈیڈ کے خلاف جاتا ہوں تو تم جانتی ہو نا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ساری باتیں سمجھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں عرفان، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔
ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں کسی کے بھی ساتھ باندھ دیں گے، اور میں تو کبھی پاکستان شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم نہیں جانتے کہ وہاں کے مردوں کی سوچ کتنی ٹپیکل ہوتی ہے۔ خیر، تم کب تک جا رہے ہو اس بزنس کورس کے لیے؟ تمہارے واپس آنے تک میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ایک بزنس کورس کے لیے نیو یارک سے اٹلی جانے والا تھا۔ مجھے اگلے ہفتے جانا ہے، تب تک تم سوچ لو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ہم دونوں کی زندگی کا سوال ہے۔ تم کسی پاکستانی مرد سے شادی نہیں کر سکتی تو سوچو میں تمہارے بنا ساری زندگی کیسے گزاروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کافی پریشانی سے بول رہا تھا، جبکہ زائنہ اس کی بات کو سمجھ کر صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں ہرگز پاکستان نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی میں کسی سے شادی کروں گی۔ کان کھول کر سن لیجئے آپ لوگ۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کے والد نے اسے کل ہی صبح کی ٹکٹ دے دی۔ وہ سب لوگ پاکستان جانے والے تھے، اور وہاں جا کر ارادہ اس کی شادی کرنے کا تھا، کیونکہ آج ہی ان کے بڑے بھائی ان کے گھر آئے تھے، اور ان کے گھر آتے ہی انہوں نے انہیں بہت ساری باتیں سنائی تھی اور کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، ہمارے بیٹے کی شادی وہیں ہوگی جہاں ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس بات پر زائنہ کے والد نے اسی وقت پاکستان کے ٹکٹ بک کروا دیے تھے۔ ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی پیدائش پر ہی وہ اس کا رشتہ ابراہیم کے ساتھ طے کر چکے تھے، اور وہ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو توڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ اسی لیے زائنہ کا چیخنا چلانا ہر چیز وہ اگنور کیے ہوئے تھے۔ اگر تم پاکستان نہیں جاؤ گی تو دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ مت سوچنا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو تو میں سب کچھ تمہارے نام کروں گا۔ ایک پھوٹی کوری نہیں ملے گی تمہیں۔ یہ ساری جائیداد میں کسی راہ چلتے کے نام کر دوں گا، لیکن تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا اس میں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا زائنہ، ساری زندگی ان سڑکوں پر بھیک مانگتی رہو گی۔ وہ بے حد غصے سے کہتے گھر سے نکل گئے تھے، جبکہ زائنہ کے سامنے اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد گھوم کر رہ گئی تھی۔ وہ گھر واپس آیا تو اچھا خاصا تھکا ہوا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے پر مسکرا کر اس کے گال پر اپنے لبوں سے شرارت کرتا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر انتہائی شدت سے درد کر رہا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں مصروف رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس کے لیے پانی لاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جبکہ پانی کا گلاس اپنے اندر اتارتا وہ اپنا سر صوفے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ سر میں بہت شدید درد ہے، بہت کام تھا آج، صبح سے لے کر شام تک انہی سب کاموں میں مصروف رہا ہوں، اب بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا۔ بس اتنی سی بات پہ آپ کا موڈ بنا ہوا ہے؟ ادھر رکھیں اپنا سر، میں دباتی ہوں، ابھی آرام مل جائے گا۔ وہ اپنی گود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اس نے مسکرا کر اس کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتی تھی وہ بہت سکون میں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اس کا سکون اس کے بے حد قریب تھا۔ تناوش کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، جیسے وہ اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جبکہ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو احمد اور چھوٹو اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ اب تک دلہن کی طرح تیار بیڈ پر بیٹھی ان سے باتیں سن رہی تھی۔
اس کے بعد ٹیچر نے احمد کو مرغا بنایا اور کلاس کے باہر کھڑا کر دیا۔ چھوٹو پوری طرح سے سسپنس پھیلاتا اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا، جبکہ وہ آئینے کے سامنے رکتے ہوئے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا اور اب صوفے پر بیٹھا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ کب تک ختم ہوگی تم لوگوں کی یہ داستان؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ بھیا میں بھابھی کو وہ والی بات بتا رہا ہوں جب ٹیچر نے احمد کو مرغا بنایا تھا۔ چھوٹو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا کہ وہ کون سے اہم بات کا ذکر کر رہا ہے۔ چھوٹو تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے احمد کو بھائی کہہ کر بلایا کرو، وہ بڑا ہے تم سے، اس نے اسے جھڑکا تھا، لیکن اسے دیکھ کر بڑے بھائی والی فیلنگ نہیں آتی۔ چھوٹو بے حد کم آواز میں منمنایا تھا، جس پر مائرہ کی ہنسی نکل گئی، حالانکہ اس کی آواز وارق تک پہنچی ہی نہیں تھی ورنہ یقیناً اس کو پھینٹی لگ جانی تھی۔ چلو اب نکلو اس کمرے سے، ہمیں سونا ہے، وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں نا مجھ سے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ابھی ویسے بھی سونے کا وقت نہیں ہوا، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سارا دن ہی اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی رہی تھی، جبکہ اس کی نظروں سے اسے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے آج ان دونوں کو یہیں سلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان دونوں نے صبح اسکول جانا ہے، آج بھی چھٹی ہو گئی ہے ان کی اس نے بتایا تھا۔ بھائی کل چھٹی؟ احمد نے معصوم شکل بنا کر کچھ کہنا چاہا تھا جب اس کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے کمرے سے نکل گئے تھے، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر وارق خود ان کو کمرے تک چھوڑنے کے لیے گیا تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی، اسی لیے دونوں نے خود ہی جانا بہتر سمجھا تھا۔ اب تم اٹھ کر چینج کر لو یا ساری رات یوں ہی دلہن بن کر بیٹھنا ہے۔ اور ایک اور بات، خالہ کچھ دن کے لیے یہیں رہیں گی اور ان کی بیٹی صدف بھی، تو ان لوگوں کے سامنے ہمیں تھوڑی بہت۔ ہائے شکر ہے اب تک دروازہ بند نہیں ہوا، مجھے تو لگا کہ تم لوگ مصروف ہو چکے ہوگے، میرا مطلب ہے سو چکے ہوگے۔ معاف کرنا بیٹا، میں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں، وہ اصل میں صدف کی طبیعت بہت خراب ہے، اگر تم کسی ڈاکٹر کو بلا دو تو۔ اصل میں زبردستی لائی تھی اس بیچاری کو یہاں، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، بیچاری کا دل ٹوٹا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ لیکن میں بھی نا اس کے لیے بڑی ظالم ماں ثابت ہوئی ہوں۔ خیر، رشتہ داریاں تو نبھانی پڑتی ہیں، اور میری بہن کے پاس میرے علاوہ کون سا رشتہ ہے، بس اپنی بہن کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گئی۔ وہ کاٹ دار نظروں سے مائرہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارادہ اسے بتانے کا تھا کہ صدف کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں شامل ہے۔ نیچے ٹیلی فون کے ساتھ ڈائری پڑی ہے، سارے ڈاکٹرز کے نام لکھے ہیں، نیچے سے کسی بھی ملازم کو کہہ دیں وہ کال ملا دے گا۔ اب آپ جائیں، ہم کافی تھک گئے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔ اب وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، اپنے نام کے ساتھ صدف کا نام لگانا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا، اور پھر خالہ کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ سختی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لحاظ کبھی بھی کسی کا نہیں کرتا تھا۔ اف کتنا کڑوا انسان ہے، اپنی خالہ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے، اور خالہ بھی وہ جس کی بیٹی پر خود ہی فدا ہے۔ صدف نے خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالا ہے تو دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے ہی، اور اس لڑکی کو محبت کی راہوں میں لگا کر خود کیسے بدل گیا ہے۔ میں گھٹیا اور نیچ کردار کی ہوں، خود تو جیسے بہت پارسا اور پاکیزہ ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ خالہ کمرے سے کب نکل گئی اسے پتہ بھی نہ چلا تھا۔ اگر میرا معائنہ کر لیا ہو تو چینج کر لو، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ اسے دیکھ کر بولا۔ مائرہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، وہ فوراً بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے واش روم کی جانب چلی گئی، جب اچانک بری طرح اس سے ٹکرا گئی۔ وہ تو خود بھی اس آفات کے لیے تیار نہ تھا، بے ساختگی میں اس کے گرد اپنا گھیرا مضبوط کر لیا، وہ پوری طرح اس کے سینے میں چھپ گئی تھی، اور اس کی یہ حرکت وارق کے دل کی ساری دھڑکنوں کو ہلا کر رکھ
چکی تھی، وہ کب اسے خود میں قید کر گیا اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ سو گائز، مجھے 1500 لائک چاہیے، اور اگر آپ کو روز 2 ایپیسوڈیں چاہیے تو مجھے دونوں قسطوں پر 1500 لائک چاہیے۔ تو آپ لوگ دیکھ لو، اگر آپ دے سکتے ہو تو پھر میں 2 ایپیسوڈیں دیا کروں، ورنہ ایک ہی پر کام چلاؤ۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔